آئی کا سوال یہ ہے کہ جو تاریخی روایات ہے ان کو پرکھنے کا کیا اصول ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ محدثین نے مختلف چیزوں کے لیے مختلف اصول بیان کیے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ محدثین وہ حدیث جو حدیث احکام سے متعلق ہو، جس میں کسی مسئلے کا ذکر ہو اس میں، اور وہ حدیث جس میں کسی فضیلت کا تذکرہ ہو اس کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ امام ابن ابی حاتم اپنی کتاب تقدمۃ الجرح والتعدیل صفحہ 6، 7 اور 10 پہ بیان کرتے ہیں کہ جو راوی صدوق ہو، صاحب ورع ہو اور غفلت کا شکار ہوتا ہو، اسے وہم ہوتا ہو، اسے خطا ہوتی ہو، غلطی ہوتی ہو، نسیان اس پر غالب ہو، تو اس کی کچھ حدیثیں ترغیب و ترہیب میں، زہد میں، آداب میں یعنی اخلاقیات میں لکھی جائیں گی، حلال اور حرام میں اس کی حدیث سے حجت نہیں پکڑی جائے گی۔ یہ واضح دلیل ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حلال و حرام میں ایسے راوی سے حجت نہیں پکڑی جائے گی، کس راوی سے جس پر غلطی، نسیان یا وہم غالب ہو۔ تو کس چیز میں حجت پکڑی جائے گی؟ جس میں ترغیب و ترہیب ہو، کسی چیز کا مثال کسی کا زہد بیان کیا جائے، دنیا سے بے رغبتی بیان کی جائے، یا اس میں اخلاقیات کا تذکرہ موجود ہو، تو ایسی یعنی جو روایت ہے اس روایت میں ایسے راوی کو قبول کیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اب دوسرا قول سنیے، فرماتے ہیں کہ ایک راوی کے بارے میں جس کا نام ہے نضر بن اسماعیل ابو المغیرہ، فرماتے ہیں کہ قد کتبنا عنہ، ہم نے اس سے لکھا ہے، لیس هو بقوی، وہ قوی نہیں ہے یعنی ضعیف ہے، بقوی بغیر الف لام کے استعمال ہوا ہے، اور جب یہ بغیر الف لام کے استعمال ہوا ہو تو یہ شدید ضعف پر دلالت کرتا ہے۔ کہتے ہیں یعتبر بحدیثہ، اس کی حدیث کا اعتبار کیا جائے گا، ولیکن ما کان من رقائق، بالخصوص اس میں جن کا تعلق رقائق سے ہو، یعنی ان احادیث سے جن سے دل نرم ہوتا ہے۔ اور یہ ان کا قول ان کی کتاب العلل و معرفت الرجال صفحہ 128 فقرہ 218، اور یہ کتاب امام بروسی کی، امام صالح بن احمد کی، امام میمونی کی روایت سے ایک جلد میں چھپ چکی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محدثین کے ہاں مختلف معیارات تھے اور مختلف پیمانے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو ایک ہی طرح سے یعنی چلایا کرتے تھے۔ یہ ایک بحث میں نے لکھا ہے، ایک آدمی سے، صاحب سے بحث ہوئی، تو انہوں نے لکھا کہ یہ جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے العلل الکبیر، یہ 2 جلدوں میں مطبوع ہے، اور اس کا ایک ایڈیشن ہے جو 1 جلد میں مطبوع ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ اس روایت کا ایک جو راوی ہے وہ راوی مجہول ہے، خیر بعد میں اس کی توثیق بھی مل گئی الحمدللہ۔ تو میں نے اس کے جواب میں، اس دعوے کے جواب میں 2 مضامین لکھے ہیں، 2 مقالے لکھے ہیں، جو الاعتصام ہفتہ روزہ جو رسالہ ہے لاہور سے شائع ہوتا ہے اس میں یہ شائع ہوئے ہیں۔ تو ایک تو ہے سند کتاب اور منہج محدثین، سند کتاب اور منہج محدثین۔ دوسرا مضمون ہے سند کتاب میں منہجی غلطی کا جائزہ، سند کتاب میں منہجی غلطی کا جائزہ۔ اس میں نے یہ الحمدللہ ثابت کیا ہے کہ محدثین کا
حدیث کی یا کتاب کی سند کو پرکھنے کا وہ اصول نہیں تھا جو اصول حدیث کو پرکھنے کا ہے۔ حدیث کو پرکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو، آپ کے فعل کو، یا آپ کی جو تقریری حدیث ہے اس حدیث کو پرکھنے کے لیے محدثین بہت زیادہ احتیاط کرتے۔ یہی سبب ہے کہ ابھی بات چل رہی تھی متقدمین کی، اور امام ذہبی کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ وہ متقدمین جو پہلے گزرے ہیں، تیسری صدی ہجری سے جو پہلے گزرے ہیں، یہ متقدمین وہ راویان ہیں جن راویان کے ترجمے تقریباً آپ کو مل جائیں گے، لیکن اس کے بعد کے جو راویان ہیں، مثال کے طور پر مستدرک حاکم ہیں، مستدرک حاکم کے راویان آپ کو نہیں ملیں گے یا تھوڑے ملیں گے، اسی طرح بہقی کے راویان ہیں، اسی طرح امام طبرانی کی جو معاجم ثلاثہ ہے، المعجم الکبیر ہے، المعجم الاوسط ہے، المعجم الصغیر ہے، اسی طرح جو مشیخات وغیرہ ہیں یا معاجم ہیں یا الامالی پر مشتمل کتب ہیں، ان کے جو راویان کے تراجم ہیں، جو حدیث کے راویان ہیں، حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، آپ کو تھوڑے ملیں گے، کم ملیں گے۔ اگر ملیں گے تو ان میں سے اکثر کی جہالت ہوگی، اکثر کا ابہام ہوگا، مجاہیل ہوں گے۔ تو محدثین ہر چیز کے لیے علیحدہ علیحدہ قانون بناتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ حدیث کا قانون ہو اور آپ اس اصول کو یا ان قواعد کو آپ BBC کے نمائندوں کے اوپر منطبق کرتے پھریں، جیو کے نمائندے کے اوپر، اور یہ ان لوگوں کے ہر چیز کا ایک علیحدہ ضابطہ ہے۔ اسی کو آپ اگر دیکھ لیں، اگر آپ یہی حدیثی قواعد ملحوظ رکھیں گے تو جو جاہلی اشعار ہیں، زمانہ جاہلیت کے جو اشعار ہیں، جن اشعار کو قرآن مجید کی تفسیر کے اندر پیش کیا جاتا ہے کہ اس لفظ کا یہ مطلب ہے، یہاں پہ یہ لفظ مراد نہیں ہے، یہاں پہ یہ محاورہ ہے، اور جو عرب ہیں وہ عرب اس محاورے کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، فلاں جاہلی شاعر نے استعمال کیا ہے۔ اگر آپ ان کو پرکھنا شروع کر دیں گے تو یہ سارا جو دواوین کا ذخیرہ ہے، یہ سارا دواوین کا ذخیرہ ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح محدثین کے اصولوں کو آپ کسی اور چیز پر پرکھیں گے تو یہ حدیث کا ذخیرہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ہر چیز کے لیے محدثین نے علیحدہ علیحدہ اصول اور علیحدہ علیحدہ ضابطے بیان کیے ہیں۔ ان کو دوغلی کہنا، دو رخی پالیسی کہنا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی جرت ہے۔ محدثین کا یہ اصول ہے کہ محدثین تاریخ کی روایات کو قبول کرتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، غالباً انہوں نے الجامع فی اخلاق راوی آداب السامی میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زہد کی باتیں ہوتی ہیں یا ان چیزوں سے جو متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں، کسی کی حکایت ہے، کوئی فلاں پہ گیا، فلاں کی عبادت کا یہ تذکرہ ہے، فلاں کی یہ کیفیت ہے، وہ فلاں کی اگر اسانید مل جائے تو یہ اس قول کی یہ خوبصورتی ہے، اس قول کی یہ خوبصورتی ہے۔ یہ ایسی چیزوں کے لیے شرط نہیں ہے، کسی میں حکایات ہو، فلاں نے یہ بات کہی ہے، فلاں نے یہ بات کہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں میں ہر بات میں سند کو تلاش کرنا، تاریخ کی ہر بات میں سند کو تلاش کرنا یہ غلوف ہے۔ ہاں، کوئی ایسی بات ہو جس میں کسی عقیدے کا تذکرہ ہو، جس میں کسی عقیدے کا تذکرہ ہو، یا پھر کسی کے اوپر کوئی بہتان لگنے کا اندیشہ ہو، کسی کی کردار کشی کی جا رہی ہے، یا پھر کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے جو اس کی شایان شان نہیں ہے، تو صحابہ کرام کے بارے میں یا تابعین کے بارے میں یا تبع تابعین کے بارے میں عام طور پر ہم یہی دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں، وہ ایک کتاب شائع ہوئی ہے یزید بن معاویہ کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے اسی چیز کو لکھا ہے کہ یزید کے بارے میں جو یہ ہے کہ یہ شرابی تھا اور یہ اس عیاش قسم کا لوگ تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان کی ذات کے اوپر حرف آتا ہے، اس سے اس کی کردار کشی ہوتی ہے، لہٰذا اس کے لیے آپ کوئی سند لائیں۔ تو یہ حدیث کے لیے تو سند کا ہونا یہ شرط ہے، اس کے بغیر حدیث قبول نہیں ہوگی۔
تاہم جو سیرت وغیرہ ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں بیان ہوا، کوئی اس میں نسخ منسوخ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو اس میں بھی محدثین رعایت برت لیتے ہیں۔ باقی یہ جو تاریخ کی چیزیں ہیں، تاریخ کی چیزیں وہ تاریخ ہی رہنی چاہیے، ان کو حدیث کا درجہ نہیں دینا چاہیے۔ حدیث والے اصول اگر آپ ان کے اوپر منطبق کریں گے تو یقیناً آپ بہت ساری جگہوں پر ٹھوکریں کھائیں گے، اور نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ حدیث کا، تاریخ کا بہت سارا ذخیرہ، تاریخ کا بہت سارا ذخیرہ ضائع ہو جائے گا۔ خطیب بغدادی نے یہ بات کہی ہے، حالانکہ خطیب بغدادی وہ ہیں جو خود تقریباً ہر بات باسند ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں یہ سند مجھے مل گئی ہے اس لیے میں نے اس کو ذکر کر دیا ہے، یہ سند اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے، اگر نہیں بھی ملتی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس کو آپ دیکھ لیجئے، یہ 23 جلدوں میں ہے، 1-2 جلد فہرست ڈال کے یہ 25 میں بن جاتی ہے۔ تو اس میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تھوڑی چیزیں ہیں جو سند کے ساتھ بیان کی ہیں، ورنہ جب وہ سیرت نگاری کرتے ہیں وہ سند کے بغیر ہی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح امام ابن رجب حنبلی جو منہج متقدمین کے اوپر سختی سے کاربند تھے اور علل کی معرفت میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی انہیں زیادہ یعنی دسترس تھی۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگاتے ہیں کہ انہوں نے صحیح بخاری کی ایک شرح لکھی ہے، ابن رجب حنبلی نے صحیح بخاری کی ایک شرح لکھی ہے، کسی کو معلوم ہے کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، فتح الباری۔ فتح الباری یہ شرح ہے، ناقص شرح ہے، تقریباً 800 جلدوں میں ہے، شیخ طارق بن وض اللہ کے تحقیق کے ساتھ یہ شرح شائع شدہ ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ناقد تھے اور کتنے بڑے، یعنی اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کو کس قدر ملکہ عطا فرمایا تھا۔ لیکن آپ ان کے رسائل کو دیکھ لیں، 4 جلدوں میں ان کے رسائل شائع ہوئے ہیں، ہمارے پاس مکتبے میں موجود ہیں۔ 4 جلدوں میں جو رسائل ہیں انہوں نے ان واقعات کو واقعات کے تناظر ہی میں لیا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہے اب اس کی سند کو چیک کیا جائے اور اس کے اوپر حدیث کے وہی اصول منطبق کیے جائیں جو محدثین نہایت سختی کے ساتھ اصول منطبق کیا کرتے تھے۔ اس لیے حدیث کا میدان اور ہے، تاریخ کا میدان اور ہے، اگر آپ نے کسی کتاب کی سند چیک کرنی ہے اس کا میدان اور ہے۔ اگر آپ اس بارے میں تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے 2 مقالات موجود ہیں، اور اگر اللہ ذو الجلال والاکرام نے توفیق عطا فرمائی اس سے طلبگار بھی ہوں، میں انشاءاللہ العزیز اپنے مقالات اصلیہ کی 2ری جلد میں اس کو بھی لے کر آؤں گا۔ یہ اور کسی کا سوال ہے؟ اس ساتھی کا سوال ہے کہ کتاب کی سند سے کیا مراد ہے؟ کتاب کی سند سے مراد یہ ہے کہ مثال صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری آپ تلک جو پہنچی ہے، اصل طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث کی کتاب، مثال میں نے فیس بک پہ ایک اپنی پوسٹ شیئر کی تھی، وہ تقریباً 400-500 سال پرانا صحیح بخاری کا نسخہ تھا، 400-500 سال سے پرانا صحیح بخاری کا نسخہ تھا۔ جب ایک کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کا جو مخطوط ہوتا ہے، جو قلم اور دوات سے نسخہ لکھا جاتا ہے، کاتب اپنا نام لکھتا ہے، جس شہر میں بیٹھ کر اس نے کتابت کی ہے وہ جگہ لکھتا ہے، اور کس سن میں یہ کتابت مکمل ہوئی ہے، شروع کب ہوئی ہے یا ختم کب ہوئی ہے۔ شروع کا اگر نہ بھی ہو وہ لکھتا ہے کہ میں نے اس سن میں یہ کتابت اس کی ختم کی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک نسخہ ہوتا ہے، چونکہ اب پہلے تو پریسیں نہیں تھیں، دھڑ دھڑ کتابیں نہیں چھپا کرتی تھی، تو ایک نسخہ ہوتا ہے، اس نسخے کو جو بھی استاد پڑھاتا ہے، یعنی متاخرین میں سے امام ضیاء مقدسی ہے یا امام سبکی ہیں، یا پھر اسی طرح حافظ ابن حجر ہیں، حافظ عراقی ہے، علامہ سیوطی ہے، حافظ منابی ہیں، علامہ سخاوی ہیں، یا امام زکریہ انصاری ہیں، یا دیگر، جب وہ پڑھاتے ہیں نا تو پڑھانے کے ساتھ ساتھ سائڈوں کے اوپر وہ حاشیہ لگاتے جاتے ہیں، کوئی نوٹس وغیرہ ہو، کسی غلطی کی اصلاح ہو تو وہ سائڈ پہ لگاتے جاتے ہیں۔ تو جب یہ نسخہ، یہ کتاب، یہ ایڈیشن یعنی اس زمانے میں مارکیٹ میں آیا کرتا تھا تو اس کے اوپر ایک سند ہوتی تھی،
اس کے اوپر یہ سند ہوتی تھی۔ مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح بخاری لکھی ہے وہ آج سے مثال یوں سمجھ لیں 800 سال پہلے کی کسی کاتب نے اس کو لکھا ہے، 800 سال پہلے اس کو لکھا ہے۔ اب 800 سال پہلے سے لے کر امام بخاری تلک جتنے بھی وہ واسطے ہیں وہ لکھے گا کہ یہ کتاب، یہ نسخہ میں فلاں کے نسخے سے نقل کر رہا ہوں، اور وہ پھر اس کا نسخے کو دیکھا جائے گا، وہ کہے گا کہ میں نے یہ نسخہ فلاں سے نقل کیا ہے، پھر اگلے نسخے کو دیکھا جائے گا، وہ کہے گا یہ نسخہ میں نے فلاں سے نقل کیا ہے، پھر وہ کہے گا یہ نسخہ امام فربری نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور اس سے پھر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نسخہ کس قدر مضبوط ہے اور کس قدر یہ نسخہ مستحکم ہے۔ جو پرانی لائبریریاں ہیں، مکتبات ہیں، جہاں پہ خطی نسخے موجود ہیں، وہاں پہ اس طرح کے یعنی ہزاروں مخطوطات موجود ہیں۔ پاکستان میں رجحان بھی کم ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں پاکستان مارچ سے وجود میں بعد میں آیا، البتہ ہندوستان کے اندر یہ پٹنہ کے اندر، اور پھر اسی طرح ترکی کے اندر جو استنبول ہے، اور پھر اسی طرح اور کچھ مکتبات ہیں، ان مکتبات کے اندر ملک شام کے اندر، اب تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، ملک شام کے اندر بھی مکتبہ ظاہریہ جو تھا جہاں پہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھ کر کام کیا ہے، ان میں ہزاروں کی تعداد میں وہ مخطوطات موجود ہیں۔ تو کتاب جس طرح حدیث کی سند ہوتی ہے، اسی طرح کتاب کی سند ہوتی ہے۔ پھر کتاب کی جو سند ہوتی ہے اس سند میں مثال 10 راوی ہیں، ان 10 راویوں کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی راوی کذاب تو نہیں ہے، کوئی راوی یعنی غلط تو نہیں ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کتاب وہ گم ہو جاتی ہے یا اس کا ابتدائی حصہ گم ہو جاتا ہے، تو ابتدائی حصہ گم ہونے کی صورت میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ محدثین کیا اس کتاب سے استفادہ کرتے رہے ہیں یا نہیں کرتے رہے۔ کئی کتابیں ہیں آپ کو ان کا کتابوں کے اندر حوالہ ملے گا کہ یہ کتاب فلاں کتاب نے یہ فلاں چیز میں یہ کتاب موجود ہے، تو آپ کو وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کتاب فلاں کی واقعتاً ہے۔ تو ایسی شکل میں اگر اس کی سند نہ بھی ہو یا اس کا پہلا حصہ ضائع بھی ہو چکا ہو، وہ کتاب معتبر ہوتی ہے، وہ کتاب مقبول ہوتی ہے۔ میں نے کئی مثالیں اپنے انہی دونوں مقالوں میں دی ہوئی ہیں۔ جی، اور کسی کا سوال؟ بات کو آگے چلاتے ہیں، پھر انشاءاللہ جس کو کوئی بات یاد آ جائے وہ بغیر کسی جھجک کے، تکلف کے وہ پوچھ سکتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کا یہ سوال ہے کہ متقدمین محدثین کو کیوں ترجیح دی جاتی ہے، متقدمین محدثین کو کیوں ترجیح دی جاتی ہے۔ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ یہ واقعہ ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے سوالات البرسعی، سوالات البرسعی، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 390 ہے، 391 ہے، 390 ہے، 391 ہے۔ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ علل الحدیث کے بہت بڑے امام ہیں، حتیٰ کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جب صحیح مسلم لکھی تو امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر کچھ اعتراضات کیے، حدیثوں پر بھی کیے، کچھ راویوں پر بھی کیے، اور اس کا تفصیلی جواب میں ایک الاجسام میں مقالہ میرا شائع ہوا تھا، صحیح مسلم اور امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے 7 قسطوں میں یہ شائع ہوا تھا۔ اس میں نے بڑی تفصیل سے امام ابو زرع رازی کے ان یعنی اعتراضات کو اکٹھا کیا ہے اور ان کے جوابات پیش کیے ہیں اور ان کے اشکالات کے ازالے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ تو امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کا علل الحدیث میں بڑا ہی مقام ہے، اور یہ جو ان کی کتاب ہے سوالات البرسعی، یہ 3 جلدوں میں مطبوع ہے۔ کتاب تو چھوٹی سی ہے جو لیکن اس کے ساتھ وہ دکتور سعد ہاشمی ہیں، انہوں نے اس کے دراسہ اور امام ابو زرع کی سیرت، برزعی کی سیرت وغیرہ اور دیگر چیزوں سے کتاب کو بڑا ضخیم کر دیا ہے۔ بہرحال وہ کتاب ضخیم ہونے کے باوجود بہت ہی مفید ہے اور بہت ہی اچھی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو کتنی معرفت تھی، ان لوگوں کو کتنی معرفت تھی۔ معرفت کیوں تھی؟ اب دیکھیے، آپ کا اگر مجھ سے تعلق ہے، میرا آپ سے تعلق ہے، یقیناً آپ میرے بارے میں، میں آپ کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔
آپ میرے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے بارے میں جو جرح تعدیل ہے ہم وہ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے۔ یہی چیز ان کو میسر تھی، یہی چیز ان کو میسر تھی۔ تو جس بنا پر ان کا جو یعنی وسیع ترین ذخیرہ تھا حدیث کا، وہ ہمیشہ ان کی نگاہوں میں رہتا، ہمیشہ ان کی نگاہوں میں رہتا۔ ایک قول ہے وہ میں ابھی انشاءاللہ العزیز آ گیا ہے۔ امام، اب دیکھیے ابو زرع کون ہیں؟ ابو زرع فرماتے ہیں کہ میں نے ایک راوی ہیں جس کا نام ابن وہب ہے، عبداللہ بن وہب۔ ابن وہب کی حدیثیں اکٹھی کی، کہاں سے اکٹھی کی؟ فرماتے ہیں میں مصر گیا، اور مصر کے علاوہ میں غیر مصر میں بھی گیا، وہاں جا کر میں نے عبداللہ بن وہب کی حدیثیں اکٹھی کرنا شروع کی۔ جب میں نے حدیثیں اکٹھی کرنا شروع کی تو ان کی تعداد کتنی تھی؟ ابو زرع فرماتے ہیں ایک راوی کی حدیثوں کی تعداد 80,000 تھی، 80,000 عبداللہ بن وہب کی روایات کی، صرف عبداللہ بن وہب کی روایات کی 80,000 تعداد تھی۔ اور ان کا یہ قول امام ابن ابی حاتم کی کتاب ہے تقدمۃ الجرح والتعدیل صفحہ 335 میں موجود ہے۔ ایک راوی کی 80,000 حدیثوں کا علم امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کو تھا، ایک راوی کا علم۔